آئیے ایک واقعہ صحیح بخاری سے پڑھیں. امام بخاری صحیح بخاری میں لائے, امام احمد بن حنبل المسند میں لائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں جب آقا تاجدار کائنات نکلتے, مدینہ کے بچے دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں آتے. ان بچوں میں ایک یہودی بچہ تھا, وہ میرے محبوب کو دل دے بیٹھا. تھا یہودی, دل ہی دل میں حضور سے پیار کرنے لگا. آقا تاجدار کائنات جب مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چلتے, مسلمان بچے تاجدار کائنات کے گرد گرد ہوتے. میرے پیارے محبوب ان بچوں کے سروں پہ دست شفقت رکھتے. وہ یہودی بچہ بھی ادب سے حضور کی بارگاہ میں آتا, تاجدار کائنات اس سے بھی پیار کرتے. ارے وہ یہودی تھا لیکن حبیب کا مؤدب بن گیا. حدیث پاک کو پڑھیں. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ المنورہ کی گلیوں میں نکلے, وہ یہودی بچہ نظر نہیں آیا. آقا تاجدار کائنات نے پوچھا وہ یہودی بچہ کہاں ہے؟ ارے صدقے جائیں محبوب لجپال کی لجپالی پر, بچہ یہودی ہے, اس کا باپ بھی یہودی ہے, محبوب کو ایک دن نظر نہیں آیا. آقا پوچھتے ہیں بھئی وہ بچہ کہاں ہے؟ پتہ کیا گیا تو خبر ملی کہ وہ بیمار ہے. جب آقا تاجدار کائنات کو پتہ چلا کہ وہ علیل ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, اے میرے دیوانوں, سنو, پہلے وہ بچہ ہمیں دیکھنے آتا تھا, آؤ آج ہم اسے دیکھنے اس کے گھر چلے. پیارے تاجدار کائنات اس یہودی کے گھر کی طرف چل پڑے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے گھر پہنچے, میرے محبوب دروازے سے اندر داخل ہوئے. اس یہودی بچے نے محبوب کائنات کو دیکھا, اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھا. آقا تاجدار کائنات تشریف لائے. میرے محبوب اسی کی چارپائی پہ اس کے سرہانے بیٹھے. میرے آقا نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا. تاجدار کائنات نے اس کے سر میں اپنے رحمت کے دست اقدس رکھے. میرے حضور اس کے سر کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر رہے, اور آگے میرے حضور فرماتے فقال لہو اسلم, اے ہم سے پیار کرنے والے کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے. فنظر الی ابیہ, اس بچے نے نظروں میں اپنے باپ کی طرف دیکھا. اس کا باپ بول کے کہتا ہے اے میرے بچے, میری طرف کیا دیکھتا ہے؟ جس محبوب کو تو پہلے دل دے بیٹھا ہے, اور جو لجپال نبی تیری خبر لینے کے لیے تیرے گھر آیا بیٹھا ہے, اب اس کی اطاعت کر اور سونے کا کلمہ پڑھ لے. آقا تاجدار کائنات نے کلمہ پڑھایا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فاسلم. پس وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تاجدار کائنات کلمہ پڑھا کے واپس چلے. جب میرے محبوب اس کے گھر سے نکلے, اس کی روح پرواز کر گئی. سامعین محترم, نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. رب کائنات یہاں اعلان کر رہا ہے کہ جو کوئی بھی میرے مصطفیٰ کا ادب کرے گا, احترام کرے گا, تعظیم کرے گا,
تکریم کرے گا وہ پہلے جو بھی ہوگا بس ادب مصطفیٰ کے صلے میں رب فرماتا ہے میں اسے ایمان بھی دوں گا تقوی کا نور بھی دوں گا۔ سامعین جب یہ نقطہ سمجھ گئے آئیے اب اس سے اگلے نقطہ پہ غور کریں کہ ملا ہوا ایمان بچتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے صلے میں ہے۔ ایمان ملتا بھی ادب مصطفیٰ سے ہے اور ملا ہوا ایمان بچتا بھی ادب محمد مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ۔ آئیے سامعین محترم یہ نقطہ بھی سورۃ الحجرات کی آیہ مبارکہ نمبر 2 سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہ کرنا، اپنی آواز کو میرے حبیب کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرے حبیب کو اس طرح آواز دے کے نہ بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اب سامعین محترم غور کریں، میرا اللہ اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے ایمان والوں کو متوجہ کر کے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب اگر ذہن پہ زور ڈالیں تو ذہن سوال کرتا ہے کہ مولا ایمان والے تو ہوتے ہی ادب والے ہیں، ایمان والے ہوتے ہی ادب والے ہیں، اے رب کائنات ایمان والے تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ محبوب کی بے ادبی کرے۔ اے مولا اگر تو نے ادب ہی سکھانا ہے تو وہ ادب تو کافروں کو سکھا، بے ادب تو کافر ہوں گے، بے ادب تو مشرک ہوں گے، مولا ایمان والوں کو مخاطب کر کے ادب کیوں سکھاتا ہے؟ سارا قرآن پڑھیں، جب بھی ادب مصطفیٰ کی بات آتی ہے اللہ پہلے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ سورۃ البقرہ کو پڑھیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول۔ پھر رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ مولا ایمان والوں کو بار بار بلا کے متوجہ کر کے تاجدار کائنات کا ادب کیوں سکھاتا ہے؟ تو جواب آتا ہے ایمان والوں کو در مصطفیٰ کا ادب اس لیے سکھاتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان والوں ایمان کی نعمت مل تو گئی، اگر اس ایمان کا تحفظ چاہتے ہو، اس ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو یہ ایمان صرف ادب محمد مصطفیٰ سے بچتا رہے گا۔ ادب رہے گا تو ایمان بچتا رہے گا، ادب مصطفیٰ ہوگا تو ایمان محفوظ ہوگا۔ اور آگے یہاں فرما دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور میرے پیارے مصطفیٰ کو اس طرح آواز دے کے نہ بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اگر میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کر بیٹھے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر بے ادبی کر بیٹھے تو زندگی کے سارے عمل ضائع کر دوں گا۔ اگر بارگاہ مصطفیٰ کی ہلکی سی بے ادبی بھی ہو گئی
تو اگر 100 سالہ زندگی کی نیکیاں ہیں، ساری کی ساری نیکیاں ضائع کر دوں گا۔ اگر زمین سے لے کر آسمان تک نیکیوں کے پہاڑ ہیں، اگر بے ادبی بارگاہ مصطفیٰ کرتے گئے تو وہ پہاڑوں کے پہاڑ نیکیوں کے ضائع کر دوں گا۔ سامعین محترم، ذہن سوال کرتا ہے، مولا اگر یہ گناہ ہے، اگر یہ گناہ ہے تو اس گناہ کے بدلے مولا ایک نیکی ضائع کرتا؟ ایک گناہ ہے تو ایک گناہ کے بدلے، تھوڑا بولیں گے، ایک نیکی ضائع کرتا؟ چلے مولا گناہ کبیرہ صحیح اور تو بڑا ناراض صحیح، تو اس ایک گناہ کے بدلے 1000 نیکیاں مٹاتا، ساری زندگی کی نیکیاں تو ضائع نہ کرتا۔ لیکن مولا فرماتے ان تحبط اعمالکم، تمہاری ساری زندگی کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آئی میں تفسیر بیان کرتے ہیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی بارگاہ مصطفیٰ کی معاذ اللہ بے ادبی کرتا ہے وہ گنہگار نہیں بنتا، وہ فاسق و فاجر نہیں بنتا، وہ سیدھا مرتد اور کافر بنتا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی گناہ نہیں، ارتداد ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ساری زندگی کی نیکیاں ضائع بھی کر دوں گا اور تمہیں شعور بھی نہیں آنے دوں گا، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ میں لٹ گیا۔ ذہن پھر سوال کرے گا، مولا لٹ تو گیا، بتا تو دیتا کہ نیکیاں ضائع ہو گئی۔ تو رب کی طرف سے جواب آتا ہے، اگر یہ پتہ چل گیا کہ نیکیاں ضائع ہوگی پھر تو رونے لگے گا، پھر تو تڑپے گا، پھر توبہ کرے گا، روئے گا، اور میں